السلام علیکم۔ آج سے ہم سیکنڈ ایئر کا کورس شروع کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ پہلے انہیریٹنس کا چیپٹر پڑھا لیں، تو سب سے پہلے آپ کی جو فرمائش ہے اسی کو پورا کرتا ہوں۔ انہیریٹنس کا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ انٹروڈکشن جو بک میں ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ چیپٹر 22 سیکنڈ ایئر کلاس 12 کا چیپٹر ہے انہیریٹنس۔ وٹ از ہیریڈیٹی؟ اب آپ نے سنا ہوگا کہ توارث یا ہیریڈیٹی جو ہے یہ پیرنٹ سے آف اسپرنگ میں سملر کریکٹر کا ٹرانسفر ہونا ہے۔ تو ہاں، the tendency of individuals to resemble their parents، کہ وہ ٹینڈنسی ہے کہ جب بچے پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں وہ ان سے سملر کریکٹرز انہیریٹ کرتے ہیں۔ ان کو وراثت میں اگر پرندہ ہے تو پر ملتے ہیں، چونچ اس طرح کی ملتی ہے، کوئی جانور ہے تو کلر یا اس کے جو کریکٹرز ہیں، انسان ہے تو اسی طرح کے سارے ٹریٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیریڈیٹی ہے کہ ٹینڈنسی آف انڈیویژول ٹو ریزمبل دیئر پیرنٹس از ہیریڈیٹی۔ کیا ریزمبلنس کمپلیٹ ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو بہو آف اسپرنگز جو ہیں بچے اپنے پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کا جواب نہیں میں ہے۔ ہو بہو اسی طرح نہیں ہوتے۔ ایک ایسیکشول ریپروڈکشن ہے، اس کی بات اب ہم نہیں کر رہے، یہاں ہم ہائر پلانٹس اور اینیملس کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب سیکشول ریپروڈکشن کی بات ہوگی تو ریزمبلنس کمپلیٹ نہیں ہوگی، بیکاز آف اسپرنگ ڈفر فرام ایچ ادر۔ ایک جیسے بھائی، ایک جیسی بہنیں بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بھائی بہن الگ الگ کریکٹر کے ہوتے ہیں۔ And the offsprings differ from parents۔ دو چیزیں کہ ان ریزمبلنس کمپلیٹ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آف اسپرنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، دوسرا کریکٹر یہ ہے کہ یہ پیرنٹس سے مختلف ہیں۔ تو پھر جب یہ ڈفرنس آ جاتا ہے تو ان ڈفرنسز کو کیا کہتے ہیں؟ ان ڈفرنسز کو ویریشنز کہتے ہیں جینیٹکس کی زبان میں۔ ویریشنز، دیز ڈفرنسز which are in between the offsprings, or when the offsprings are different from the parents, these characters or traits, when they are different, these characters when they are different, they are known as variations۔ تو اس طریقے سے نئے اسپیشیز بھی بنتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہاؤ نیو اسپیشیز آر فاؤنڈ؟ تو نیو اسپیشیز آر فاؤنڈ بائی دی ہیریڈیٹی اینڈ ویریشنز۔ کہ جیسے کینائن اسپیشیز ہیں، تو اگر 30 قسم کے جو ڈاگس ہیں آپ کو مل جائیں گے ارد گرد میں، تو یہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ہوتے جاتے ہیں۔ بیڑیا اسی فیملی سے ہے۔ جس طرح کہ اگر آپ ٹائیگرز اور لائنز کو دیکھیں تو یہ اسپیشیشن اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ ہیریڈیٹی اور ویریشنز اور سلیکشن ہوتی رہتی ہے، اور اس طریقے سے نیو اسپیشیز بنتے ہیں۔ اب وٹ از جینیٹکس، جو ہمارا اس چیپٹر کا تھیم ہے کہ جینیٹکس، اس میں ہم تارولی جائیں گے، ایک ایک ٹاپک کو پڑھیں گے۔ تو وٹ از جینیٹکس؟ دا سائنس وچ ڈیلز ود دا میکانزم آف ہیریڈیٹی اینڈ ویریشنز۔ تو دا سائنس وچ ڈیلز ود دا میکانزم آف ہیریڈیٹی اینڈ ویریشنز مینس کہ ہیریڈیٹی کیسے ہوتی ہے، ویریشنز کیسی ہوتی ہے، اس سائنس کو جینیٹکس کہتے ہیں۔ ہیریڈیٹی کیسے کریکٹرز ٹرانسفر ہوتے ہیں اور کیسے ان میں ڈفرینسز آتے ہیں، جب اس کو
اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اس کو جینیٹکس کہتے ہیں. اور دی اسٹڈی آف جینس، دا چنک آف ڈی این اے از نون ایز جین. بہت آسان لفظ میں اگر میں بتا دوں، ڈی این اے کا ایک ایسا ٹکڑا جو ایک کریکٹر کو کنٹرول کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جین ہے. تو دا اسٹڈی آف جینس از نون ایز جینیٹکس. جینس کیا کرتے ہیں؟ جینس کنٹرول ہیریڈیٹی اینڈ ویریشنس. اب یہ مینڈلز لا آف انہیریٹنس کی طرف آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ گریگر جان مینڈل ایک اسٹیٹسٹیشین تھا. اس کو میں نے اس کے سوال میں پڑھا تھا کہ اس کو بایولوجی بہت پسند تھی لیکن ایڈمیشن نہیں مل سکا تو وہ اسٹیٹسٹکس کی طرف چلا گیا. اور شاید یہی خوش قسمتی ہے کہ جینیٹکس کو دوبارہ پیدا کر دیا گیا، جینیٹکس کو ری ڈسکور کر دیا گیا. جینیٹکس کا علم نوح علیہ السلام کے پاس تھا. اس کے بعد پھر یہ علم ناپید ہو گیا تھا کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں جو آرگینزمز بٹائے تھے تو پھر ان سے دوبارہ زندگی بنی. بہرحال وہ تو علم رمل میں ہے، تختیوں پر جو ریت اور مٹی کے بنے ہوئے تختیوں کے علم کو علم رمل کہتے ہیں، اور جس کو کلے ٹیبلٹس بھی کہتے ہیں. کبھی موقع ملا اسٹوڈنٹس تو ادھر ارد گرد کی چیزوں کی ایسے کی بجائے ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں. اینی ہاؤ، مینڈلز لا آف انہیریٹنس گریگر جان مینڈل نے پبلش کیا تھا پیپر 1886 میں. پھر اسپاٹ لائٹ میں آیا 1900 میں. انہوں نے دیکھا کہ بندے نے تو کمال کیا ہے کیونکہ he explained successfully the mechanism of inheritance. اور پھر اس کے ورک کو مانا گیا because he was considered as the pioneer of classical genetics. اب جو classical genetics ہے اس کا pioneer ہے وہ، اس کو فادر آف جینیٹکس کہا جاتا ہے. اور ماڈرن ہیریڈیٹی تھیوری جو بھی ہے یہ بیسیکلی مینڈلز کے ورک سے اب یہ باقی بنی ہے. وہ چیک ریپبلک میں پیدا ہوا اور تقریباً 8 سال تک 1856 سے لے کر 1863 تک اس نے ایک مضبوط کام کیا، اب ایک زبردست کام کیا، اور اس نے 28,000 پی پلانٹس لگائے، کلٹیویٹڈ 28,000 پی پلانٹس. اور پھر ان کو نوٹ بھی کرتا گیا. 8 سال مسلسل کام کرنے کے نتیجے میں اس نے کیا دیکھا کہ 7 پیئرز آف کریکٹرز اس کو ملے. اس نے ان کو اٹھایا جو سیڈز اور پلانٹس میں تھے، اور ان 7 کریکٹرز کی ہیریڈیٹی کو اس نے بار بار چیک کیا، اور یوں اس کے ایکسپیریمنٹس بن گئے. تو اس نے ایک آرٹیکل لکھا، ایکسپیریمنٹ آن پلانٹ ہائبریڈائزیشن، جو اس وقت کے ایچیسی کے مطابق ان ریکگنائزڈ جرنل تھا. یہ قوموں کی زندگی میں بدقسمتی ہوتی ہے کہ کام کرنے والے بندے دور کہیں مانکس بنے ہوتے ہیں، اور نہ کام کرنے والے بندے 10 بجے آ کر پوائنٹ گرم کرتے ہیں، لنچ کھاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. ان کا صرف ایک کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے نابغہ روزگار لوگ رہ جاتے ہیں. پھر خیر، لیکن اچھا ورک کبھی بھی وہ آپ اسے چھپا نہیں سکتے. دیر ہو سکتی ہے ٹیلنٹ کو سامنے آنے میں، لیکن قدر کرنے والے لوگ آ ہی جاتے ہیں. پھر کون ایسا آیا جس نے اس کے ورک کو ریکگنائز کیا؟
تقریباً 34 ایئرس کے بعد ہیگو ڈی ویس ڈی کورنز اور شماک انہوں نے اس کے ورک کو ری ڈسکور کیا. تو یہ اب اس کا باقی ہم جائیں گے مینڈلز ایکسپیریمنٹ میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس انٹروڈکٹری کلاس کو ادھر تمام کرتے ہیں. یہ پارٹ 1 ہے. اب اس کے بعد مینڈلز ایکسپیریمنٹس آ جائیں گے انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں وہ ہے. اگر آپ نے پسند کیا ہم اس کو اور بھی بیسٹ سے بیسٹ بنانے کی کوشش